یہ ہے سری نگر کی انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن کی عمارت. یہاں اروما مشن کے دوسرے فیز کے تحت وادی کشمیر کے ایرومیٹک پلانٹس کی کاشت سے وابستہ کاشتکاروں کے لیے کونسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ IIIM کی جانب سے اویئرنیس پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس پروگرام کا مقصد ہائی کیش ویلیو والے ایرومیٹک اور میڈیسنل پودوں کی پیداوار اور اس کی انڈسٹریل پروسیسنگ اور پیکیجنگ کی معلومات دستیاب کروانا رہا. اروما مشن جو ہے 2017 سے لانچ ہوا تھا، پھر اس کا پہلا فیز چلا 2020 تک، اور اس میں جو ٹینجیبل آؤٹ کم یا گینز جو ہم کو حاصل ہوگی فارمر کی انکم انہانسمنٹ میں یا لائیولیہوڈ جنریشن میں، یا انڈسٹری کو جو ہمارا ایرومیٹک آئلز ہوتے ہیں، ایسنشل آئلز ہوتے ہیں، یا ڈفرینٹ پروڈکٹس بنانے کے لیے جو ہمیں را مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہماری انڈیجنس انڈسٹری ہے، اس کو جو فائدہ ملا، اس کی بنیاد پہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس مشن کو دوبارہ جو ہے سیکنڈ فیز جو ہے سینکشن کیا ہوا ہے. اور چونکہ اب ہمارے کسان بھائی اس کھیتی کو نہیں جانتے ہیں، تو ہماری پہل اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو جو ہے ٹریننگز اور اویئرنیس پروگرامز یا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز یا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے ان پروجیکٹس یا ان جو ایکٹیویٹیز سے ہے روبرو کروائے، تاکہ یہ سمجھے اور اپنے کھیتوں میں پھر بعد میں ان کو جو ہے لے کے جائے، تاکہ یہ اس پریکٹس کو اڈاپٹ کرے اور یہ بھی اس مشن کی ایکٹیویٹیز کا فائدہ اٹھائے. پروگرام میں شرکت کرنے آئے کاشتکاروں کی بیداری بڑھانے کے لیے ماہرین نے ہائی ویلیو کیش کراپس کی پیداوار سے متعلق تکنیکی اور کاروباری جانکاریاں دیں. اس کے تمام اہم پہلوؤں کو مقامی گروورز نے بڑے غور سے نہ صرف سنا اور سمجھا، بلکہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دوسرے لوگوں کو بھی ان جانکاریوں سے آگاہ کرانے کا عزم بھی کیا. قابل غور ہے کہ یہاں آئے لوگ اس بات سے حوصلہ افزا ہیں کہ پروگرام میں دی گئی معلومات انہیں آئندہ وقت میں ایرومیٹک کراپس کی اچھی پیداوار میں کافی مددگار ثابت ہوں گی. ہم تو پہلے سے ہم قریباً 4-5 سال سے ایرومیٹک سے وابستہ ہوں، تو میں لیونڈر سے کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی کچھ ویرائٹیز ہے جس میں میڈیسن بھی ہے، میڈیسن پلانٹس بھی ہے، ہم پروڈکٹ بھی بناتے ہیں. یہاں ہم کو یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہم کو پروسیسنگ کیسے کرنی ہے. یہاں جو گروورس آتے ہیں نا، پہلے تو ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو کیسے کرنا ہے. یہاں تو ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو کیسے کرنا ہے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کی پرابلمز کیا ہے. تو یہاں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں. جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں الگ الگ طرح کے موسم ہونے کے باعث مختلف اقسام کے پھل اور پھول پائے جاتے ہیں، جس میں لیوینڈر، گلاب، کلاری، سیج، روزمیری اور کئی خاص پودے شامل ہیں. ان میں کئی ایسے ہیں جن کا استعمال ادویات کے طور پر ہونے کی وجہ سے ملک اور بیرونی ملکوں میں کافی مانگ رہتی ہے. ایرومیٹک اور میڈیسنل پودوں سے نکالے جانے والے مختلف قسم کے تیل بازاروں میں کافی اچھے داموں میں فروخت ہوتے ہیں، جنہیں بیچنے سے کاشتکاروں کو بھی کافی منافع ہوتا ہے. لہٰذا شرکائے اجلاس مستقبل میں بھی ایسے بیداری پروگرام دوسرے اضلاع اور قصبوں میں منعقد کروانے کے خواہش مند ہیں، جس سے دوسروں کو بھی اس منافع بخش سرگرمیوں سے جوڑا جا سکے. میں ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ڈسٹرکٹ لیول میں بھی یہ کام کریے، تاکہ جو گروور جو فارمر ہے ان کو زیادہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں. ان کو اگر وہاں پر ہو سکے تو مہربانی کر کے ڈسٹرکٹ لیول میں، پھر تحصیل لیول میں، پھر زون لیول میں کچھ نہ کچھ کریے. اس سے فائدہ گروور کو بہت ہوتا ہے. وادی کے مختلف دور دراز علاقوں کے عوام کی حصہ داری کو بڑھانے کے لیے ہی سری نگر میں منعقدہ اویئرنیس پروگرام میں سبھی مؤثر پہلوؤں اور طریقہ کاروں پر تفصیل سے غور و خوض کیا گیا، تاکہ مستقبل میں اروما منصوبے کے تحت وادی کے ایرومیٹک اور میڈیسنل پودوں کی کاشت سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے.